انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اسلامی مہینہ جو جاری ہے اس کا نام ہے رجب۔ اس کی 13 تاریخ کو اخی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ نیر برج سخا شمع بزم ہدا تاجدار حلتا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ جس کعبہ کو دیکھنا اور زیارت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کی خواہش ہے اور تمنا اور طلب ہے، اس کعبے کے اندر یہ ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ میں نے اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیا مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اے مولا، جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا شعور تو یہ کہتا ہے کہ علم والوں سے پوچھے، بجائے اس کے کہ میرا رب یہ ارشاد فرمائے کہ تمہیں اگر کسی بات کا علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ تو یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں بھی ایک ہوتے ہیں علم والے اور ایک ہوتے ہیں ذکر والے۔ علم والے بعض اوقات علم کی گتھیاں سلجھاتے اپنے شعور اور ادراک کو الجھا بیٹھتے ہیں، اور ان علم والوں کو اپنے علم میں تشکیک پیدا ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور جو ذکر والے ہوتے ہیں وہ عشق والے ہوتے ہیں، اور عشق والے جو ہیں وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو فرمایا علم والوں سے نہ پوچھو، عشق والوں سے پوچھو، کیونکہ علم والے تو شک میں بھی پڑ جاتے ہیں اور عشق والے یقین محکم تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اے میرے مالک، تو نے کہا کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ذکر اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر کون ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ ذکر کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلے گا بھی ذکر کیا ہے تو پھر یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ تو اب گویا میری گفتگو 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ذکر کیا ہے، پھر یہ جانیں گے کہ اہل ذکر کون ہیں۔ اب یہ ہم قرآن مجید سے ہی جانیں کہ ذکر کیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مضمون بتا رہا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ نازل کیا قرآن کو۔ تو اب گویا کہ رب کا بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن کے لفظ کی قرآن کی کسی آیت سے تشریح کرنا۔
اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی حضور کے ارشاد سے تشریح کرنا، لیکن سب سے پہلے نمبر کی تفسیر ہے جو قرآن کی قرآن سے تفسیر بیان ہو رہی ہو۔ اب اللہ نے فرمایا جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مالکہ ہمیں کیا پتہ اہل ذکر کون ہیں؟ فرمایا پہلے پتہ کرو ذکر کیا ہے، پھر پتہ کرو اہل ذکر کون ہیں۔ تو جب پوچھا قرآن سے ہی کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، تو سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد کیا ہے، قرآن مجید۔ آیت نمبر 2 اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن مجید اے نبی تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 فرمایا ان هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن عالمین کے لیے ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ المزمل کی آیت نمبر 19 فرمایا ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، راستہ یہ ذکر ہے۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان 4 آیتوں نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد کیا ہے، قرآن۔ اب یہ تو پتہ چل گیا، اللہ نے فرمایا کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ یا اللہ اہل ذکر کون؟ فرمایا پہلے یہ پتہ کرو ذکر کیا، ذکر کیا ہے، اس کا جواب کیا آیا کہ قرآن ذکر ہے۔ اب یا اللہ اہل ذکر کون؟ اب جس طرح ذکر کیا ہے اس کی تشریح قرآن نے بیان کی، تو یا رسول اللہ اہل قرآن کون ہے، اہل ذکر کون ہیں؟ تو اس کی تشریح کائنات کے تاجدار نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دی۔ یا رسول اللہ نے قرآن کو کہا ذکر، اور ساتھ فرمایا جب جو بات پتہ نہ ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد قرآن، تو اہل ذکر سے مراد اہل قرآن۔ اب یہ تو پتہ چل گیا ذکر سے مراد قرآن ہے۔ یا رسول اللہ اہل ذکر کون ہیں؟ فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو مع کا لفظ ہے یہ معیت اور پیوستگی کے لیے آیا ہے۔ بعض اوقات 2 بندے اکٹھے جا رہے ہوں تو کوئی پتہ نہیں گوجرے تک اکٹھے جائیں گے، آگے جدا جدا ہو جائیں گے، گجرات تک اکٹھے جائیں گے، آگے جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، یہ نہیں ہو سکتا علی قرآن سے الگ ہو یا قرآن علی سے الگ ہو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ دوسری حدیث پاک میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا یفترقان حتی یردوا علی الحوض، یہ علی اور قرآن ایک ساتھ اس طرح پیوست ہیں، یہ کبھی بھی زندگی کے کسی پہلو پر نہ علی قرآن سے الگ ہوگا نہ قرآن علی سے الگ ہوگا، حتیٰ کہ جب یہ دنیا کی زندگی تمام ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، علی مجھ کو حوض کوثر پہ ملے گا تو اس وقت بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ حوض کوثر تک بھی قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ صحابہ کرام 1,00,000 سے اوپر ہیں، 1,00,000 سے اوپر۔ ہم جب علی المرتضیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی ہم تنقیص کر رہے ہیں، یہ عنوان آپس میں متضاد یا اپوزٹ نہیں ہے۔ 1,00,000 سے اوپر صحابہ، ہر صحابی نے مصطفیٰ کے در اقدس سے فیض لیا
کسی نے فیض لیا تو تاجدار صداقت بنا، کسی نے فیض لیا تو تاجدار عدالت بنا، کسی کو فیض دے کے میرے نبی نے تاجدار سخاوت شرم و حیا بنایا۔ لیکن جب بات علی المرتضیٰ کی آئی، ان صحابہ کرام کی رسائی اور ان کا فیض مصطفیٰ کی صفات کے ساتھ تھا۔ جب علی کی بات آئی تو میرے نبی نے فرمایا کسی کو میں نے صداقت میں تاجدار بنایا، کسی کو عدالت میں تاجدار بنایا، کسی کو حیا اور سخاوت میں تاجدار بنایا، اور جہاں تک بات علی کی ہے، علی المرتضیٰ کو میں محمد نے اتنا نوازا کہ علی کو میں نے حقیقت شناس بنا دیا۔ علی کی رسائی ذات مصطفیٰ تک ہے، میری بات نہیں، نبی کی اپنی بات ہے۔ العلی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ حضور کا ارشاد ہے العلی منی وانا منہ، میں علی سے، علی مجھ سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے رب نے یہ پاک کلام قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل فرمایا، ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، اور صحابہ کرام ایک نہیں سارے کے سارے اپنی زندگی میں وضاحتیں پیش کر گئے کہ وہ ایک ہستی جس کو قرآن کے ہر حرف کے ظاہری اور باطنی دونوں معنوں کا پتہ تھا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اس کا نام علی المرتضیٰ۔ مولا علی خود بھی اپنے اس مقام سے واقف تھے۔ ایک دفعہ مولا علی نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے قرآن مجید کی ہر صورت کا اتنا بھی پتہ ہے کہ وہ رات کے کس حصے میں آئی یا دن کے کس حصے میں نازل ہوئی۔ اب کچھ قرآن تو ازواج مطہرات کے پاس آتا تھا، لیکن ان کی یہ سعادت اور خوشبختی ہے کہ ان کے بستر پہ آتا تھا، لیکن کیا آتا تھا اور کیا معانی کے خزانے لے کر آتا تھا یا نبی جانتا تھا یا نبی کا بھائی علی جانتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ جملہ لاکھ سے اوپر صحابہ ہوئے، لاکھ سے اوپر، یہ جملہ میرے نبی نے کسی کے لیے نہیں فرمایا سوائے علی کے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر جس کا دروازہ ہو، دروازے کا شہر میں ہونا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ دروازہ خالی نہیں آپ لگائیں گے کہ ادھر بھی دیوار نہ ہو اور ادھر بھی دیوار نہ ہو اور درمیان میں دروازہ ہو۔ دروازے کا ہونا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ جو علم کا شہر ہے اس کے ارد گرد فصیل ہے۔ آپ صرف کھلے میدان میں صرف دروازہ نہیں لگائیں گے، دروازہ تب لگائیں گے جب دیواریں ہوں گی۔ صرف دروازہ لگانے کا کوئی توق؟ حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرا جو علم کا شہر ہے گویا اس کی فصیل ہے، اور دیوار پھلانگ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ جو آنے کی کوشش کرے گا وہ صحیح نیت سے نہیں آئے گا، اور جو علم کے شہر میں صحیح نیت سے نہ آئے اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہ دنیا کی دولت نہیں کہ دیوار پھلانگ کے آئے تو دولت اٹھانے میں کامیاب ہو جائے، یہ علم کی دولت ہے۔ علم کی دولت کے شہر میں
اگر کوئی فصیل پھلانگ کے آئے یا نقب لگا کے آئے تو گویا نیت درست نہیں، اور علم کے شہر میں آنے والے کی نیت درست نہ ہو تو علم سے کچھ لے سکتا۔ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں۔ دروازہ اس کا ایک ہے، دروازے کے ہونے کا مطلب ہے ارد گرد فصیل ہے، رستہ بند ہے۔ اگر نبوت کے علم تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے وَعَلِيٌّ بَابُهَا، گویا فیض نبوت اگر مل سکتا ہے تو در علی المرتضیٰ سے مل سکتا۔ علی کے در پہ آئے گا تو نبوت سے فیض پائے گا، جو علی کے در پہ نہیں آئے گا اس کو نبوت سے فیض نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ حضور نے چونکہ فرما دیا کہ لا یؤمن علی لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے، بولیے، کوئی مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اپنے دور صحابیت میں کسی کی منافقت کو جانچنا ہوتا تھا تو ہم علی کا ذکر اس کے سامنے کرتے تھے۔ علی کا ذکر کرنے سے اگر اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کسوٹی نے پرکھ دیا ہے اس کے ایمان کو۔ علی کا نام سن کے چہرے پہ سلوٹیں اور بغض کی کیفیت اور قبض کی کیفیت، ناپسندیدگی کے آثار اگر چہرے پہ نمایاں ہو جائے علی کا نام سن کے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہے۔ اور اگر علی کا نام لینے سے چہرے پہ محبت کے آثار ظاہر ہوتے تو ہم سمجھ جاتے یہ پکا مومن ہے۔ حضرت صدیق اکبر مولا علی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ مولا علی تھوڑی دیر دیکھتے رہے تو پھر سوال کیا ہے ابو بکر مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے اور مسکراتے ہو، وجہ؟ فرمایا مجھے پیغمبر کا قول یاد آ گیا، حضور کا ارشاد یاد آ گیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اے کائنات والو میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔